میں اپنے خاندان کا وہ واحد شخص تھا جو اس ایکسیڈنٹ کے بعد زندہ بچ گیا تھا۔ آج جب میں تیز دھوپ میں بینک کے باہر گارڈز کی نوکری کر رہا تھا اور پسینے کی وجہ سے میں پوری طرح سے بھیگ چکا تھا، تو مجھے وہ وقت یاد آیا جب میرے والدین زندہ تھے۔ میں آسائش کی زندگی گزار رہا تھا اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر آج میرے والدین زندہ ہوتے تو میں بھی اس طرح ذلیل اور رسوا نہ ہو رہا ہوتا۔ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مجھے اتنی کم تنخواہ والی نوکری نہ کرنی پڑتی۔ اس بینک میں گارڈ کی نوکری بھی مجھے بہت محنت کے بعد ملی اور اب میں اس کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے چاہے جتنی بھی گرمی ہوتی میں چپ چاپ یہاں پر کھڑا رہتا، خدا کا شکر ادا کرتا۔ میرے پاس تو کوئی سائے والی جگہ بھی نہ تھی، شدید گرمی میں بھی مجھے یہیں پر ہی رکنا پڑتا تھا۔ جب آج شدید دھوپ میں مجھے شدید گرمی لگی اور بار بار پسینہ آ رہا تھا، تو مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں اپنے والدین کے ساتھ بہت خوش تھا، لیکن ایک حادثے نے میری پوری زندگی برباد کر دی۔ وہ ایکسیڈنٹ جس میں میرے تمام گھر والے موقع پر فوت ہو گئے تھے اور میں زندہ تھا۔ اب میری حالت یوں تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے زندہ رہنا پڑا، لیکن جب بھی مجھے وہ ایکسیڈنٹ یاد آتا ہے تو میں لرز جاتا ہوں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے جسم پر کوئی تیروں کی برسات کر رہا ہو۔ میں تڑپ کر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میرے دو بہن بھائی اور میرے والدین اس ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ خدا کی قدرت یہ تھی کہ میں زندہ بچ گیا۔ شاید اس نے مجھ سے اور امتحان لینے تھے، اسی وجہ سے میں اس دنیا میں زندہ رکھا، ورنہ میں چاہتا تھا کہ میں بھی اپنے والدین کے ساتھ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا جاتا، کہ مزید ذلت اور رسوائی سے بچ جاتا۔ لیکن یہ سب کچھ میرے بس میں کہاں تھا، میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ سردیوں کی وہ رات جب میں، میری بہن بھائی اور میرے والدین بہت خوش تھے، ہم رات کو بہت بڑی ہوٹل سے کھانا کھا کر واپس آ رہے تھے۔ ابا جان ہر ہفتے کے ایک دن ہمیں ہوٹل پر کھانا کھلانے کے لیے لے جاتے تھے، اور آج اتوار کی شام تھی۔ ابا جان نے بولا کہ کل سے میرے کام شروع ہونے والے ہیں اور آپ لوگ اس پورا ہفتہ باہر نہیں گئے، تو آج شام کا کھانا ہم لوگ باہر کھائیں گے۔ میں اور میرے بہن بھائی بہت خوش تھے۔ اماں بھی باہر جانے کے لیے ہر وقت کہتی رہتی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے ابا جان کے منہ سے یہ بات سنی تو وہ بھی خوشی سے اچھلنے لگے اور تیاری کرنے لگے۔ اماں جان نے میرے دونوں بہن بھائیوں کی تیاری کروائی جو مجھ سے چھوٹے تھے۔ میں نے اپنی تیاری خود کی اور خوشی خوشی ہم لوگ گاڑی میں سوار ہو گئے۔ وہاں جا کر ہم نے خوب سارا کھانا کھایا، باتیں کی، لیکن میرا دل بہت ہی اداس تھا۔ عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی کچھ ہونے والا ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں اس بات کا ذکر اپنی والدہ سے نہیں کرتا، ان کو نہیں بتاتا، وہ خواہ مخواہ میں پریشان ہو جائیں گی۔ لیکن جب مجھے یوں لگا کہ جیسے میری سانس آنا بند ہو رہی ہے، یا پھر کوئی بات ہے جو مسلسل میرے ذہن پر سوار ہو رہی ہے اور مجھے مشکل کی طرف دھکیل رہی ہے، تو تب میں نے اماں جان کو بتایا کہ اماں جان میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی کچھ ہونے والا ہے، عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں اور میرا دل بھی گھبرا رہا ہے۔ اماں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا، آج تم نے شاید کچھ زیادہ ہی کھا لیا ہے، اسی وجہ سے تمہارے دل پر بوجھ ہو رہا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس چائے آنے والی ہے، چائے پی کر ہم لوگ گھر ہی چلتے ہیں، پھر آرام سے سو جانا۔ جب صبح سو کر اٹھو گے تو تم فریش ہو جاؤ گے اور سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اماں نے مجھے پیار سے سمجھایا اور اس بات کو بھولنے کے بارے میں بولا
لیکن جو پریشانی میرے دل میں تھی اور جو وہم میرے اندر پیدا ہو چکا تھا وہ اماں کی باتوں کے بعد بھی نہ گئے۔ خیر، میں خاموش ہو گیا اور اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں مصروف کرنے لگا، لیکن بار بار میرا دھیان ایک عجیب سی پریشانی کے بارے میں جاتا تھا جس کو میں نہیں جانتا تھا، لیکن یوں لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ غلط ہونے والا ہے۔ حالانکہ ساری چیزیں نارمل تھیں، سب لوگ بہت خوش تھے۔ تھوڑی دیر بعد چائے آ گئی، ہم لوگوں نے چائے پی اور پھر گاڑی میں روانہ ہو گئے۔ جب ہم باہر نکلے تو شدید بارش ہو رہی تھی۔ پہلے موسم بے انتہا ٹھنڈا تھا، بادل تھے، لیکن بارش کا کوئی امکان نہ تھا۔ جب 2 گھنٹے بعد ہم ہوٹل کے باہر نکلے تو شدید ترین بارش آ رہی تھی۔ میں نے اماں جان سے کہا کہ اماں جان، مجھے نہیں جانا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پہلے ہی میرے دل میں بہت ہی عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں، ایک وہم سا پیدا ہو گیا ہے، بارش کو رکنے دیں، اس کے بعد ہی ہم چلیں گے۔ ابا جان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا، پہلے ہی بہت دیر کر چکے ہیں، تمہاری دادی پریشان ہو جائے گی، اور پھر اس بارش کا بھی کوئی پتہ نہیں کب رکتی ہے، اسی لیے ہم آہستہ آہستہ سے چلیں گے، تھوڑی دیر بعد ایک گھر پہنچ جائیں گے، ہماری تو گاڑی ہے، ہمیں کس چیز کا بھلا مسئلہ پیش آنا ہے۔ لیکن میں نے بار بار انکار کرنے کی ضد پکڑ لی۔ میں نے کہا کہ ابا جان، مجھے بارش میں نہیں جانا، آپ لوگوں نے جانا ہے تو جائیے، میں یہیں پر کھڑا ہوں۔ نہ جانے کس چیز کا وہم تھا، ایک عجیب سی پریشانی ایک دم سے میرے اندر پیدا ہوئی جو بار بار مجھے انکار کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی اماں جان اور ابا جان میری اس حماقت پر ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پہلے جب بھی بارش ہوتی ہے تو تم کہتے ہو ابا جان باہر چلتے ہیں، انجوائے کریں گے، مزہ کریں گے، اور اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بار بار کہہ رہے ہو کہ مجھے نہیں جانا۔ تم گاڑی میں بیٹھو، بارش کو دیکھنا، لطف اندوز ہونا اور قدرت کے نظارے دیکھنا، تمہیں یہ سب کچھ اچھا محسوس ہوگا۔ خیر، نہ چاہتے ہوئے میں نے ان لوگوں کی بات مان لی اور گاڑی میں سوار ہو گیا۔ جیسے ہی ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے تو شدید آندھی بھی ساتھ میں شروع ہو گئی۔ حالانکہ پہلے میں ان چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا، میرا دل کرتا تھا کہ میں ایسے موسم میں باہر نکلوں، قدرت کے نظارے دیکھوں، انجوائے کروں، لیکن آج مجھے عجیب وہم سا لگ چکا تھا۔ میں نے خاموشی کا مظاہرہ کیا، کسی سے کوئی بات نہ کی۔ میرے بہن بھائی اور اماں جان بہت زیادہ خوش تھے، لیکن مجھے اس شدید آندھی سے ڈر لگ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہم گھر نہیں پہنچ پائیں گے۔ میں یہ ساری باتیں اپنے والدین سے تو نہیں کر رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں مجھے ان باتوں کے لیے وہم ہو چکا تھا، اور تھوڑی ہی دیر بعد ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے مجھ سے میرے تمام خوشیاں مجھ سے چھین لیں، اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ واقعی میرے دل میں جو وہم تھا، جو ڈر تھا، اسی وجہ سے تھا، اور وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ کیونکہ جیسے ہی ہم آدھا سفر طے کر چکے تھے تو سڑک کے کنارے ایک بہت بڑا درخت تھا جو تیز ہوا کی آندھی کے ساتھ نیچے گرا اور آ کر ہماری گاڑی پر گر گیا۔ میں نہیں جانتا اس کے بعد کیا ہوا۔ جب وہ درخت ہماری گاڑی پر گرا تو میری امی کی چیخنے کی آواز مجھ تک آئی، میرے بہن بھائی چیخ رہے تھے، میرے والد نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ میں ان لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سن رہا تھا، لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ مجھے اپنی حالت سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں مر چکا ہوں اور میرے باقی گھر والے زندہ ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم سے بے ہوش ہو گیا۔ جب 6 دنوں بعد مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں موجود تھا اور میرے ساتھ میری دادی بیٹھی تھی، تو مجھے یقین ہوا کہ میں زندہ ہوں۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو
تو اس دنیا میں اپنے آپ کو دوبارہ دیکھ کر خوش ہوا۔ مجھے لگا میرے والدین زندہ ہوں گے، فوراً اٹھنے کی کوشش کی۔ دادی نے جیسے ہی مجھے حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً سجدے میں گر گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا۔ سارے ڈاکٹر بہت زیادہ خوش ہوئے کیونکہ میرے بچنے کے کوئی چانسز نہ تھے، میں تو کوما میں چلا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یا تو یہ ہمیشہ کے لیے کوما میں چلا گیا ہے یا پھر 10 دنوں کے اندر یہ ہوش میں واپس آ جائے گا۔ اگر یہ 10 دنوں کے اندر ہوش میں نہ آیا تو پھر اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ جب تک اس کی زندگی ہوگی یہ ہمیشہ کومے میں رہے گا، اور اگر ہوش میں آ گیا تو اس کی زندگی بچ جائے گی۔ دادی کوئی ایسی بات نہیں پریشان کر رکھا تھا۔ جیسے ہی میں 6 دن بعد ہوش میں آیا سب لوگ بہت زیادہ خوش ہونے لگے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری یادداشت ختم ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک بھی وہ واقعہ میرے ذہن پر سوار تھا جس واقعے کی وجہ سے میں کوما میں چلا گیا تھا۔ مجھے شدید قسم کی چوٹیں آئی تھیں، میری ایک بازو بھی ٹوٹ چکی تھی جس پر پلستر چڑھا ہوا تھا۔ مجھے اپنی حالت اور درد تمام چیزیں بھول چکی تھیں۔ مجھے یاد آتا تو صرف میرے والدین کی وہ چیخیں جو بار بار میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے فوراً سے دادی سے بات کرنے کی کوشش کی، حالانکہ میری زبان میں اتنی طاقت نہ تھی اور نہ ہی مجھ میں اتنی طاقت تھی کہ میں کوئی بات کر سکتا، لیکن میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے بارے میں جلد از جلد پوچھنا چاہتا تھا، ان کی خیریت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ تب میں نے دادی سے کہا کہ اماں جان کہاں ہے، ابو کہاں ہے، وہ لوگ میرے پاس کیوں نہیں ہیں، اور میرے بہن بھائی کیا ان کی حالت کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا، وہ لوگ میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ جیسے میں نے بار بار اپنے والدین کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تو یہ بات سن کر میری دادی رونے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا تم بہت جلد ٹھیک ہو گئے، میرے لیے بس اب یہی کافی ہے، تمہارے والدین بہن بھائی گھر پر موجود ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ 5-6 دنوں سے وہ لوگ مسلسل تمہارے پاس تھے۔ آج میں ان لوگوں کو گھر بھیجا اور کہا ہے کہ آج میں اپنے پوتے کے پاس رہوں گی، کیونکہ میں نے کب سے تمہیں نہیں دیکھا تھا، جی بھر کے تمہیں دیکھنا چاہتی تھی اور تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ بس تم ٹھیک ہو جاؤ پھر گھر چلتے ہیں، تم اپنے والدین سے بھی مل لینا۔ میں نے ان کو تمہارے ہوش میں آنے کے بارے میں بتایا، ان لوگوں کو سرپرائز دیں گے، وہ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ تمہاری ماں بہت زیادہ پریشان تھی، تمہارے بھائی بہن بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، اور تمہارے والد تو تم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ انہیں تمہاری حالت کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن سب لوگ ٹھیک ہیں بیٹا، بس تم جلدی سے صحت یاب ہو جاؤ، ہم بہت جلد گھر چلیں گے۔ جیسے دادی جان نے مجھے یہ سب کچھ بتایا تو مجھے تھوڑی سی راحت محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ واقعی میں وہ لوگ ٹھیک ہوں گے اور مجھے چوٹیں لگی ہیں۔ میں دادی کی بات کا یقین کرنے لگا۔ اب میں جلد از جلد صحت یاب ہونا چاہتا تھا۔ میرا پورا جسم دکھ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں بہت موٹا ہو چکا ہوں اور بھاری ہو چکا ہوں، اپنے آپ کو ہلا نہیں پا رہا تھا۔ ڈاکٹر بھی میری طرف متوجہ ہونے لگے اور میری صحت کا خیال رکھنے لگے۔ ایک دن بعد میں بالکل تندرست ہو گیا، لیکن میں حیران تھا کہ میرے والدین ابھی تک مجھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آئے۔ میں بار بار یہی سوال اپنی دادی سے کر رہا تھا، ان سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے والدین مجھ سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آئے۔ تب دادی نے کہا کہ بیٹا میں نے ان لوگوں کو روکا ہے
اور کہا ہے کہ ابھی تک تمہاری حالت ویسی کی ویسی ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ تھک چکے ہیں، کئی عرصے سے مسلسل وہ ہسپتال میں تھے، اسی وجہ سے نہیں آئے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ تمہاری حالت کے بارے میں نہ جانیں، وہ تمہیں چلتا پھرتا دیکھ کر اور مسکراتا دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ تمہارے والدین کو دوسری زندگی مل جائے گی، اور یہ بوڑھی دادی کا سہارا اب صرف تم ہو۔ تم جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ تمہارا باپ میرا اکلوتا بیٹا تھا، اور اب اس کے بعد تم میرا واحد اور آخری سہارا ہو۔ مجھے اپنی دادی کی یہ بات سمجھ نہ آئی تھی۔ میں خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ دادی جان بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کو بس اسی طرح کی باتیں کرنے کا ہر وقت خیال آتا رہتا ہے۔ ایک دن بعد میں بالکل ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر نے مجھے چھٹی دے دی۔ حالانکہ ڈاکٹرز خود حیران تھے کہ میں اتنی جلدی ریکور کیسے کر رہا ہوں۔ ان کو لگ رہا تھا یہ کوئی معجزہ ہے، کیونکہ جس حالات میں چلا گیا تھا یا جتنی چوٹیں مجھے آئی تھیں وہاں سے میرا بچ کر نکلنا ناممکن تھا۔ شاید یہ سب کچھ میرے والدین کی دعاؤں اور دادی کی دعاؤں کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں بہت خوش تھا، کیونکہ اب میں گھر جانے والا تھا اور اپنے والدین سے ملنے والا تھا، لیکن وہاں جا کر مجھ پر ایک ایسی قیامت ٹوٹی جس کو میں برداشت نہ کر سکا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں زندہ رہنے کے باوجود اب زندہ نہیں رہ سکوں گا، کیونکہ میرے پاس جینے کے لیے کوئی بھی وجہ باقی نہ تھی۔ جب میں گھر گیا تو میں فوراً اپنے کمروں میں گیا، وہاں پر اماں جان اور ابا جان کو آوازیں دے کر بلانے لگا، اپنے بہن بھائیوں کو بلا کر، لیکن کسی نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری دادی زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں حیران تھا، مجھے ابھی تک بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ دادی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ دادی جان، حقیقت کیا ہے؟ آپ مجھ سے کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ آپ نے بولا تھا کہ میرے والدین اور بہن بھائی گھر پر موجود ہیں، وہ گھر پر رہ کر میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر تو کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ میرے گھر کو دیکھ کر یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کئی عرصے سے یہاں پر کوئی آیا ہی نہ ہو۔ یہ سنسان سا لگ رہا ہے۔ میرے والدین کہاں ہیں؟ تمہارے بہن بھائی، وہ سارے لوگ کہاں ہیں؟ آپ مجھے کیوں پریشان کر رہی ہیں؟ حقیقت بتائیے۔ تب جو الفاظ میری دادی نے کہے ان کو میں سن نہ سکتا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری دادی کے الفاظ مجھ پر تیروں کی برسات کر رہے ہوں۔ میری دادی نے کہا کہ بیٹا، اس ایکسیڈنٹ میں تم نے اپنے والدین کو اور اپنے بہن بھائیوں کو کھو دیا تھا۔ تم اس ایکسیڈنٹ میں اکیلے بچے تھے، باقی سب کے سب اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اسی وقت ان لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ خدا تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ اس نے تمہیں میرے سہارے کے لیے زندہ رکھا۔ بیٹا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، تمہارے والدین کو بچا نہیں پائی، لیکن میں کیا کرتی؟ جب ہم لوگوں کو پتہ چلا تو تم لوگ ہسپتال میں موجود تھے۔ تمہارے والدین اور تمہارے بہن بھائی تو پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے، لیکن ڈاکٹر نے تمہاری امید دلائی تھی، اور بس دن رات میں نے پھر ہسپتال میں گزارنا شروع کر دیا، یہ سوچ کر کہ ایک دن میرا بیٹا زندہ ہو جائے گا، خدا اس کو دوبارہ نئی زندگی دے گا۔ اور دیکھو، میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ جیسے ہی دادی نے مجھے یہ ساری حقیقت بتائی تو مجھے چکر آیا اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ کچھ وقت بعد میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ وہاں پر ایک ڈاکٹر میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، اور میری دادی ہاتھ میں تسبیح لیے بے انتہا رو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جیسے مجھے حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو خوش ہو گیا، اور میری دادی کو بتایا کہ آپ کا بچہ ہوش میں آ گیا ہے۔ اس نے مجھے کچھ دوائیاں دیں اور کہا کہ ان کی صحت
بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، آپ لوگ ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھیں، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر ڈاکٹر چلا گیا۔ میری دادی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر مجھے سمجھانے کی کوشش کی، روتی رہی اور کہتی رہی کہ بیٹا، تمہیں تمہاری دادی کا واسطہ، مجھے مزید کسی پریشانی میں مت ڈالو۔ میں ان لوگوں کی جدائی تو برداشت کر چکی ہوں، لیکن اب مجھ سے تمہاری جدائی نہ دیکھی جائے گی، میں مر جاؤں گی۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میری خاطر اپنے آپ کو سنبھالو۔ بس اس کے بعد میں نے اپنے والدین کو بھولنا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ سب کچھ آسان نہ تھا۔ میں ان لوگوں کو کیسے بھلاتا جو لوگ میری یادوں میں بس چکے تھے؟ یہ سب کچھ کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ میں نے ان لوگوں کو بھلایا تو نہ، لیکن اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کی۔ اب تو میری دادی جنگ کی ذمہ دار بھی مجھ پر آ چکی تھی اور میں نے جگہ جگہ کام تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ہر جگہ سے نا امیدی اور مایوسی نے مجھے خوش آمدید کہا۔ طرح طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا اور کئی لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، میرے کردار پر باتیں کی اور مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھا، لیکن پھر بھی میں خاموش رہا، کیونکہ میرے پاس یہ سب کچھ برداشت کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ دل چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو جواب دوں، لیکن پھر خاموش ہو جاتا تھا، کیونکہ میں مجبور تھا۔ ان لوگوں کی کوئی مجبوری نہ تھی، بس دن رات محنت کرتے کرتے اور بار بار لوگوں کی منت کرتے مجھے کئی عرصہ ہو چکا تھا۔ پھر ایک انسان نے مجھ پر رحم کیا اور میری حالت پر ترس کھا کے مجھے بینک میں گارڈ کی نوکری دے دی۔ اب میں یہاں پر چوکیداری کرتا۔ کئی لوگ یہاں پر آتے تھے، کئی لوگ یہاں پر لاکھوں کی رقم جمع کروانے کے لیے آتے ہیں، تو کوئی لوگ لاکھوں روپے نکلوانے کے لیے آتے تھے۔ دن رات یہاں پر لوگ جمع ہوتے تھے، لیکن میری زندگی میں بہت زیادہ مشکلات چل رہی تھیں۔ یہاں پر بہت کم تنخواہ ملتی تھی، جس سے میری دادی اور میرا اس سے گزارا چل رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنی دادی کو اچھی زندگی گزارنے کا موقع دوں، ان کی خواہشات کو پورا کروں، لیکن یہ سب کچھ کرنا میرے بس میں کہاں تھا۔ دن رات میری طبیعت اپنی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ سارا دن دھوپ پر کھڑے رہنے کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک نہ رہتی تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی میں کام کو دل لگا کر محنت کر رہا تھا، کیونکہ میرا شروع سے یہ اصول تھا کہ جو بھی کام کروں گا اس کو سچے دل سے کروں گا اور اس میں خوب محنت کروں گا۔ بس اس لیے میں اپنی ڈیوٹی کے دوران بیٹھتا بھی نہ تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ آج تک میں نے کبھی بھی اپنے مالک کو نہ دیکھا تھا۔ اس بینک کا مالک نہ جانے کون تھا، میں نے اس کو کبھی بھی نہ دیکھا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اگر کبھی اس بینک میں آئے تو میں اسے کہوں کہ مجھے یہاں پر کوئی سائے دار جگہ بنوا دے، تاکہ میں بیٹھ کر یہ کام سر انجام دے سکوں، کیونکہ اب میں سارا دن کھڑا رہنے سے تھک گیا تھا۔ ایک کرسی تھی، اس پر کبھی بھی بیٹھ تو جاتا تھا، لیکن یہ سب کچھ مجھے زیب نہ دیتا تھا۔ سخت دھوپ میں بیٹھنا میرے لیے محال بن چکا تھا، بس اسی لیے میں کھڑا رہتا، لیکن ابھی تک وہ شخص مجھے نہ ملا تھا۔ یہاں پر جو کام کرتے تھے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے اور اس کے ساتھ زندگی نے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ میں نے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی کہ اس شخص کے ساتھ ایسا کون سا دھوکہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ تنہا رہتا ہے، لیکن کسی نے بھی مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں سوچ میں گم ہو گیا کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے وہ تنہا رہنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اس کے کئی اور بینک تھیں، لاکھوں کی جائیداد تھی، لیکن سب کے باوجود وہ خوش نہ تھا۔
مجھے لگتا تھا کہ انسان کی زندگی میں سب سے ضروری رشتے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پیسہ ہوتا ہے جو انسان کو خوش رکھ سکتا ہے، لیکن جب میں نے اپنے مالک کی حالات زندگی کے بارے میں سنا تو مجھے یقین ہوا کہ شاید اور بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے مالک کے پاس تو رشتے بھی تھے، پیسہ بھی بے تحاشا تھا، اس سب کے باوجود بھی وہ پریشان رہتا تھا۔ نہ جانے اس کے ساتھ ایسا کون سا حادثہ ہوا جو اس کو اس راہ پر لے گیا تھا۔ خیر، اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ میں روز یہی سوچ کر اپنا دن گزار دیتا تھا کہ کاش آج بینک کا مالک آ جائے اور میں اس سے اس سلسلے میں بات کر سکوں۔ میں بینک میں موجود کئی افسران سے اس بارے میں بات کر چکا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے یہاں پر کوئی سائیدار جگہ بنا کر دیں جس کے سہارے میں بیٹھ کر کچھ دیر آرام کر سکوں، لیکن وہ لوگ کہتے کہ ہمارے بس میں یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ مالک سے ہی کہنا پڑے گا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ کبھی بھی اس بینک میں نہ آیا تھا۔ آج شام جب میں اپنے گھر گیا تو دادی میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنے بوڑھے ہاتھوں سے میرے لیے کھانا بناتی تھی۔ میں کئی بار ان کو روک چکا تھا کہ دادی جان آپ کھانا مت بنایا کریں، میں جب آتا ہوں تو ہوٹل سے لے کر آیا کروں گا۔ تب دادی کہتی کہ بیٹا پہلے ہی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں نہیں چاہتی کہ تم ہوٹل کا کھانا کھا کر مزید بیمار ہو جاؤ۔ جب تک مجھ میں ہمت اور طاقت ہے میں تمہیں اب ہر گزرتا دن مجھے بڑھاپے کی طرف لے کر جا رہا ہے بیٹا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم جلد از جلد شادی کر لو تاکہ تمہاری بیوی اس گھر میں آ جائے اور وہ اس گھر کو سنبھال لے، میرے سر سے یہ ذمہ داریاں ختم ہو جائیں۔ تب میں نے مسکراتے ہوئے دادی جان سے کہا کہ دادی آپ جانتی ہیں کہ شادیوں پر کتنے زیادہ خرچے ہوتے ہیں، اور پھر کون باپ ہوگا جو مجھ کنگال کو اپنی بیٹی دینے پر راضی ہوگا۔ شادیوں پر بہت زیادہ خرچ ہوتے ہیں اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیسے کسی کی بیٹی یہاں پر لا کے اس کو پریشان کر سکتا ہوں، جبکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کی ضروریات زندگی کو پورا کروں۔ میرا ہر گزرتا دن مجھے مزید مشکلات کی طرف لے کر جا رہا تھا، لیکن میں صبر سے حالات پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی طرح ایک دن میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا جس کی وجہ سے میں بے حد خوش ہو گیا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ حادثہ شاید میرے لیے معجزہ بن کے آئے۔ مجھے یقین نہ ہوتا تھا کہ میری قسمت اس طرح اچھی ہوگی کہ میں صرف ایک قربانی کی وجہ سے خود کو اس طرح کامیاب کر سکوں گا۔ اصل میں یوں ہوا کہ ایک دن میں اپنے معمول کے مطابق بینک گیا، گارڈ کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ یہاں پر مجھے کچھ مشکوک لوگ دکھائی دیے۔ یہ 5 لوگوں کا گروپ تھا جن کے منہ ڈھکے چھپے تھے۔ وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے کانوں میں کچھ باتیں بھی کیے جا رہے تھے۔ مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر تھوڑا سا شک لگا کہ شاید یہ لوگ کچھ غلط کرنے والے ہیں، لیکن میں پھر خاموش ہو گیا کیونکہ میں کئی عرصے سے یہاں پر نوکری کر رہا تھا، آج تک ایسا کوئی بھی واقعہ نہ ہوا تھا، اس لیے میں ان لوگوں کو دیکھتا تو رہا لیکن خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہنچے، میری طرف بڑھنے لگے۔ اب میں جان چکا تھا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہے کہ وہ ڈاکو ہیں اور بینک کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں۔ میں فوری طور پر تیار ہو گیا، اپنی گن کو جوڑنے لگا، یہ سوچ کر کہ وہ لوگ دیکھیں اور میرے پاس گن ہے تاکہ رک جائیں، کوئی حماقت نہ کریں، لیکن مجھے ان کے ارادوں سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں۔ بس جیسے ہی وہ لوگ قریب آئے
اور انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے اشارے کیے تو میں نے فائرنگ کرنا شروع کر دی فوراً ہی۔ میں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فوری طور پر فائرنگ کرنا شروع ہو گئی۔ وہ پانچوں لوگ زخمی ہو گئے، لیکن اس کے برعکس مجھے بھی کافی ساری چوٹیں آئیں۔ میری ٹانگ میں 2 گولیاں لگیں، جس کی وجہ سے میں شدید بری حالت سے زخمی ہو گیا۔ ایک گولی بازو پر لگی۔ میں اپنا بچا تو کر رہا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میری جان چلی جائے، لیکن میں اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے نبھاؤں۔ اس طرح سے میں نے فوراً ان پر فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پولیس آ گئی۔ پولیس آ کر ان ڈاکوؤں کو لے گئی۔ ان کی حالت شدید خراب تھی اور تھانے میں ہی ان کو احتیاطی تدابیر دی گئی اور مجھے وہیں سے ہسپتال لے جایا گیا۔ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں یاد کہ کیا ہوا، بس یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اب میری زندگی کا آخری وقت آ چکا ہے۔ اب میں ہمیشہ کے لیے یہ جہاں چھوڑنے والا ہوں۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا صرف اپنی دادی کے لیے۔ مجھے ان کے لیے بہت برا لگ رہا تھا کہ وہ میرے بغیر کیسے زندگی کو گزارنے والی ہیں۔ میں ان کو اس دنیا میں بے سہارا اور اکیلا چھوڑ کر جانے والا ہوں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب میرا بچنا ناممکن ہے۔ لیکن مجھے یہ سوچ کر بہت خوشی ہوئی کہ میں اپنے والدین کے پاس جا رہا ہوں۔ کئی عرصے سے ان لوگوں کو نہیں ملا تھا، اب ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کو ملنے والے تھے تانے۔ اب بہن بھائیوں سے ملنے والا تھا میں، لیکن میری قسمت ایسی تھی کہ خدا نے اس بار بھی مجھے بچا لیا۔ کچھ وقت بعد مجھے ہوش آ گیا جب میں نے اپنی دادی کو اس حالت میں دیکھا جب وہ رو رو کر خدا تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی، تو میں وہیں پر اپنے آپ کو دادی کا مجرم سمجھنے لگا اور مجھے لگا کہ جیسے میں نے جان بوجھ کر اپنی جان لینے کی کوشش کی ہو، حالانکہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے صرف اپنی ذمہ داری ادا کی تھی، جو کہ مجھے اپنی ذمہ داری پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ 1-2 دن گزر گئے۔ اگلی صبح جب میرے بینک والے کچھ دوست جو مجھے پہچانتے تھے مجھے پوچھنے کے لیے آئے، تو ان کے ساتھ ایک شخص تھا جو بہت ہی معزز اور پرخلوص تھا۔ میں نے اس کو آج سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اور نہ ہی میں اس کو جانتا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ میرے دوست میں سے کسی کا دوست ہوگا اور میرا سن کر میرے پوچھنے کے لیے آیا ہوگا۔ میں خاموش رہا، اس کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا۔ جب سب دوست مجھے پوچھ کر جانے لگے تو ان میں سے ایک دوست نے کہا کہ کیا تم اس شخص کے بارے میں نہیں پوچھو گے جو پہلی مرتبہ تمہارے گھر آیا ہوا ہے؟ میں حیران ہو کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ میں پوچھنے والا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ یہ تم لوگوں کا دوست ہوگا، اس لیے میں نے کوئی سوال نہیں پوچھا کہ کہیں یہ صاحب برا نہ منا جائیں یا پھر یہ نہ سوچیں کہ میں ان کے آنے پر اعتراض لگا رہا ہوں۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں نے خاموشی کا مظاہرہ کیا۔ تب میرے دوستوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر تم جان جاؤ کہ یہ کون ہے تو تمہیں بہت زیادہ حیرت ہوگی، کیونکہ تمہاری بہت بڑی خواہش پوری ہو چکی ہے۔ جس شخص کو دیکھنے کے لیے تم دن رات ترستے تھے اور کہتے رہتے تھے کہ میں اس شخص کو کب دیکھوں گا، کب ملوں گا، یہ شخص وہی ہے۔ میں حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تب انہوں نے مجھے مزید نہ پریشان کرنے کے لیے بتا دیا کہ یہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ بینک کا مالک ہے جس کو تم ملنے کی خواہش کرتے رہتے تھے۔ جیسے میں نے یہ سنا تو مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ شخص میرے پاس آیا ہوا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کو اٹھ کر ملوں، اس کا احترام کروں،
لیکن اس نے مجھے اٹھنے سے روک دیا اور کہا کہ آج تم نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے اتنے بڑے نقصان سے بچا لیا ہے، میں تمہیں اس کا صلہ بہت جلد دوں گا۔ تمہاری اس وفاداری نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، میں بہت خوش ہوں، کیونکہ آج سے پہلے جتنے بھی لوگ میرے پاس کام کر رہے ہیں کسی نے بھی یہ وفاداری نہیں دکھائی، سب اپنے مطلب سے کام رکھتے ہیں، لوگ مجھے صرف استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، میں رشتوں سے اکتا گیا ہوں۔ لیکن آج تم نے بتا دیا کہ خونی رشتوں کے علاوہ بھی اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ وفا کرتے ہیں، اور تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی خاندانی ہو اور اچھی تربیت والے گھرانے سے ہو۔ جب بینک کے مالک نے مجھ سے یہ ساری بات کی تو میری آنکھیں نم ہو گئیں، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا، بہت سارے پیسے دیے اور چلے گئے۔ صبح ہوئی تو میں اپنے معمول کے مطابق گھر ہی تھا، کیونکہ طبیعت ٹھیک نہ تھی اور بینک کے مالک نے مجھے کئی عرصہ کے لیے چھٹی دی ہوئی تھی۔ صبح سویرے ہمارے گھر اخبار آتا تھا، میں نے وہ اخبار دیکھا اور جو خبر میں نے اس پر پڑھی اس کو دیکھ کر میں تو حیران ہی رہ گیا، کیونکہ اس میں 2 دن پہلے ہونے والے واقعے کی خبر آ چکی تھی، اور یہ واقعہ اور کوئی نہیں بلکہ وہی تھا جو میرے ساتھ ہو چکا تھا۔ اس میں لکھا گیا تھا کہ 25,000 تنخواہ لینے والے شخص نے اپنی جان پر کھیل کر بینک کے مالک کو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کے نقصان سے بچا لیا ہے۔ اب مالک اتنا متاثر ہوا ہے کہ اس نے اس شخص کو 50 لاکھ انعام دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ جیسے میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گیا، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری اس وقت واقعی میں کھل چکی تھی۔ ابھی میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ تھوڑی دیر بعد ایک گاڑی آ کر رکی، اس میں ایک ڈرائیور تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں بینک کے مالک نے بھیجا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں آپ کو اور آپ کی دادی کو لے آؤں اور آپ کا ضرورت کا سامان جو بھی یہاں پر ہے آپ لے لیجئے، کیونکہ آپ کو مالک نے اپنے گھر پر رہنے کے لیے دعوت دے دی ہے۔ میں حیران اور پریشان رہ گیا کہ اتنی مہربانی وہ شخص مجھ پر کیوں کر رہا ہے، اور وہ 50 لاکھ والی بات سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ ابھی میں نے اس سے کچھ بھی نہ پوچھا، کیونکہ ابھی تک مجھے 50 لاکھ نہ ملے تھے، صرف اتنا ہی سنا کہ مالک نے 50 لاکھ دینے کا اعلان کیا ہے۔ خیر، میں نے اپنی دادی کو کہا اور ان سے کہا کہ دادی جان، ہمارے دن اب سنور چکے ہیں، آپ جلدی سے تیاری کریں اور ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اس کے فوراً بعد میں اور میری دادی یہ علاقہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ علاقہ، یہ گھر میرے دل کے ہمیشہ قریب رہا۔ اس گھر کو میں نے اپنی ہی جائیداد میں رکھا، کسی کو بھی نہ بیچا، کیونکہ یہاں پر میرے والدین رہتے تھے، ان کی یادیں تھیں۔ میں اکثر یہاں پر تنہائی میں آیا کرتا تھا، اپنے والدین سے باتیں کیا کرتا تھا اور اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ سب کرنے سے مجھے بے انتہا راحت محسوس ہوتی تھی۔ اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے وہیں رہ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو یہ بہت خوبصورت اور اعلیٰ کوٹھی تھی، اس کو دیکھ کر میری عقل حیران رہ گئی۔ اس کے اندر میں گیا تو میرا مالک وہاں پر اکیلا ہی بیٹھا تھا، اس کا نام فرحان تھا۔ میں نے کہا کہ فرحان صاحب، آپ نے مجھے بلوایا ہے؟ تب وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے فرحان صاحب نہیں بلانا، آج سے میں تمہارا بھائی ہوں اور تم مجھے بھائی ہی بلاؤ گے۔ میں مسکرانے لگا، اس کے گلے لگا اور کہا کہ آپ کے اہل خانہ کہاں ہے؟ تب اس نے مجھے ایک ایسی دردناک کہانی سنائی جس کو سن کر میں پریشان ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جائیداد کا مالک اور اتنا خوش اخلاق بندہ اس طرح تنہائی میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوگا۔
اور اپنی زندگی کے دنوں کو گن رہا ہوگا۔ تب بھائی فرحان نے مجھے بتایا کہ میں اس دنیا میں اکیلا ہوں، میرا اور بہن بھائی بھی ہیں، لیکن میں تنہا رہ چکا ہوں۔ اپنے بہن بھائیوں کو سدھارنے کے لیے میں اس ملک سے باہر گیا تھا، کئی عرصے تک محنت کرتا رہا اور ان لوگوں کو پیسے بھیجتا رہا، یہ سوچ کر کہ وہ میرا گھر سنبھالیں گے، میرا گھر سنواریں گے اور خود بھی ترقی کر جائیں گے۔ لیکن افسوس کہ ان لوگوں نے صرف اپنے آپ پر توجہ دی، اپنے آپ کو سنوارا، خود ترقی کر کے میں وہیں کا وہیں رہ گیا۔ جب میں واپس آیا تو میرے پاس کچھ نہ تھا، ساری جائیداد میرے بھائیوں نے لے لی تھی، والدین کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب یہ ساری حقیقت مجھے دیکھنے کو ملی میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ یہاں پر میرے کئی اور رشتہ دار تھے، سب لوگ مجھ سے ادھار مانگتے تھے، میں ان کو دیتا تھا، لیکن جب مجھ پر برے وقت آئے تو کسی نے میرا ساتھ نہ دیا۔ وہ بھائی جن کو میں نے پیسے دے کر کاروبار کر دیے تھے، جب وہ کامیاب ہوئے تو مجھ سے بات نہ کرتے تھے، سب سے پہلے انہوں نے مجھے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات مجھے بہت عجیب و غریب لگتی تھی۔ تب میں ایک بار دوبارہ اپنے لیے غیر ملک چلا گیا۔ پہلے جب میں گیا تو اپنے بہن بھائیوں کے لیے گیا تھا، صرف ان کو سدھارنا چاہتا تھا اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن مجھے یہ علم نہ تھا کہ میرے بہن بھائی جن کی خاطر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں وہ مجھے دھوکہ دیں گے اور میری جائیداد پر نظر جمائے بیٹھے ہوں گے۔ خیر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک بار پھر سے غیر ملک چلا گیا، وہاں پر خوب محنت کی، کسی کو اپنے بارے میں کچھ نہ بتایا، لاکھوں روپے میں نے جمع کیے اور یہاں پر کئی چیزیں خریدیں۔ یہاں پر اس بینک کے علاوہ میرے اور بھی بینک ہیں، میرے پیٹرول پمپ بھی ہیں، میں بہت خوش ہوں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لیکن آج تک میں نے شادی نہیں کی کیونکہ میرا انسانوں سے اعتبار ختم ہو چکا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے انسان دھوکہ دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور وہ صرف پیسے کو ہی اہمیت دیتے ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ مجھے لگتا ہے جو بھی لڑکی مجھ سے شادی کرے گی وہ صرف میری جائیداد کی وجہ سے ہی مجھ سے شادی کرے گی۔ کئی لڑکیوں کے رشتے میرے تک آئے ہیں، کئی لڑکے مجھ سے محبت کے دعوے دار بنی ہیں، لیکن آج تک مجھے کسی کا یقین نہیں ہوا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ لڑکیاں مجھ سے محبت کرتی ہوں گی، یہ صرف میری جائیداد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بس 2 دن پہلے ہونے والے واقعے کی وجہ سے میں تم سے متاثر ہو گیا، ورنہ میں لوگوں سے بہت کم متاثر ہوتا ہوں۔ جب میرے اپنے بہن بھائیوں نے مجھے دھوکے دیے تب مجھے سمجھ میں آیا کہ واقعی میں پیسہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لالچ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور میری بہن بھائیوں نے بالکل ویسا ہی کیا۔ اب دیکھو ان لوگوں کے کاروبار ختم ہو چکے ہیں، دھوکے اور غیر قانونی طریقے سے جو انہوں نے کام کیے تھے اب سب برباد ہو چکے ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ میں نے حق حلال کی محنت کی اور آج میں بہت کامیاب ہو چکا ہوں۔ دن بدن میری نئی جائیداد بنتی جا رہی ہے اور میرے وسائل میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تم نے جب اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ سب کچھ کیا تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی۔ میں نے 50 لاکھ انعام دینے کا صرف دعویٰ نہیں کیا، میں تمہیں دوں گا۔ اور پھر جب میں نے تمہارے گھر، اگر تمہاری معاشی حالت دیکھی، تمہاری مہربان دادی دیکھی، تو میں نے سوچا کہ میں یہاں گھر پر اکیلا رہتا ہوں، تم لوگوں کو بھی یہاں پر بلا لوں تاکہ ہم سب کو ایک دوسرے کا سہارا ہو، اس طرح زندگی اچھی گزر جائے گی۔ جب فرحان بھائی نے مجھ سے یہ ساری باتیں کی تو میں حیران رہ گیا۔ اس کی زندگی کے بارے میں سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔
خیر پھر اس کے بعد ہم سب وہیں پر رہنے لگے۔ دادی جان بھی بہت خوش تھی۔ دادی جان فرحان بھائی کو بھی مجھ سے زیادہ پیار دیتی تھی، کیونکہ وہ صرف پیار اور محبت کا بھوکا تھا۔ دادا جان اس کے ساتھ اپنے بچپن کے حال و احوال بانٹتی، اس کو خوش کرتی۔ وہ بھی زیادہ سے زیادہ وقت دادی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد دادی نے ایک دن ہم دونوں کو بٹھا کر ایک ایسی بات کی جس کو سن کر ہم دونوں حیران ہو گئے۔ دادی نے ہم دونوں سے کہا کہ بیٹا، اب میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کبھی بھی مجھے کچھ ہو سکتا ہے۔ میں بہت خوش ہوں، اب مجھے سکون کی موت آئے گی۔ مجھے تم دونوں کی پریشانی نہیں ہے، تم دونوں بھائی ہو اور ایک دوسرے کا سہارا بنو گے، اس چیز کا مجھے یقین ہو گیا ہے۔ لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں جلد از جلد شادی کر لو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس گھر میں شادی کرو جہاں پر دونوں بہنیں ہوں۔ دونوں بہنیں اگر اس گھر میں آئیں گی کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ تم دونوں بھائی ہو اور وہ دونوں بہنیں ہوں گی، اس طرح گھر بھی بس جائے گا اور تم دونوں کبھی لڑو گے بھی نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ محبت کرنے والی تم لوگوں کو بیویاں ملیں، یہ گھر ایسے ہی ہنستا مسکراتا رہے۔ اب میں تم لوگوں کی شادی دیکھنا چاہتی ہوں، یہ میری آخری خواہش ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں اس کو انکار مت کرو۔ جیسے دادی جان نے یہ ساری بات کی تو ہم دونوں مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ دادی جان، یہ ذمہ داری بھی آپ کے، آپ جہاں چاہیں ہمارا رشتہ کر دیں، ہم دونوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور اس کے کچھ دنوں بعد ہمیں ایک بہت مناسب رشتہ مل گیا، ہم دونوں بھائیوں کی شادی ہوئی۔ وہ دونوں لڑکیاں آپس میں بہنیں تھیں، بہت معزز اور اچھے خاندان کی تھیں، ان کی تربیت بہت اچھی کی گئی تھی، ہر بات کا حکم مانتی، آپس میں خوش رہتی اور اس گھر کو بھی پوری طرح سے سنبھال رہی تھیں۔ دادی جان کی خدمت کے بارے میں آج تک میں نے اور فرحان بھائی نے ان لوگوں سے نہ کہا تھا۔ وہ دونوں خود بخود دادی کی خدمت کرتیں، ان کے پاؤں دباتیں اور ان سے دعائیں لیتی رہتی تھیں، کسی چیز کی کوئی بھی کمی نہ تھی۔ مجھے بھی اب زندگی کے اس وقت میں خوشی ملی تھی اور فرحان بھائی کو بھی اس کی خوشیاں واپس مل چکی تھیں۔ ہم دونوں بہت مشکلات دیکھ چکے تھے اور اب خدا کا شکر ہے کہ زندگی نے ہمیں ایک بار پھر سے جینے کا موقع دیا تھا۔ یہ زندگی جو مجھے مل رہی تھی اس کے بارے میں نے کبھی نہ سوچا تھا۔ اور پھر ایک دن مجھے میری دادی جان سے بھی جدا ہونا پڑا۔ ایک شام ان کی طبیعت شدید خراب ہو گئی اور وہ خدا تعالی سے جا ملی۔ تب مجھے میرے والدین یاد آ گئے، میرے وہ دکھ جن کو میں بھلا چکا تھا سب یاد آ گیا۔ لیکن میں نے صبر کے ساتھ اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور دادی جان کی بخشش کی دعا کی، پھر اپنی زندگی کو خوشی اور صبر کے ساتھ گزارنے لگا۔